السلام علیکم احساس زندگی چینل کے محترم ناظرین۔ 3 بج چکے تھے مگر حسن ابھی تک ٹی وی لاؤنج میں براجمان تھا۔ امامہ آپی نے اسے وہاں دیکھا تو چڑ سی گئی۔ ارے حسن، آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی؟ 1:15 بجے اذان ہو جاتی ہے اور موصوف کوئی نہ کوئی عذر پیش کر کے 3 بجے نماز پڑھتے ہیں۔ منع کرو یا سمجھاؤ تو جواب ملتا ہے کہ 5 بجے تک کا وقت ہے، تمہارا بس چلے تو تم ساری نمازیں ایک ساتھ ہی ادا کر لو، بار بار وضو بھی نہ کرنا پڑے۔ امامہ آپی کی جلی گھٹی سننے کے بعد بھی حسن ٹس سے مس نہ ہوا، کہنے لگا بس یہ پروگرام 3:30 بجے ختم ہوتا ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ امامہ آپی نے جا کر رائمہ آپی کو شکایت لگا دی۔ رائمہ آپی بولی، اچھا تم خاموش رہو، عصر کی نماز کے بعد وہ میرے پاس پڑھنے آئے گا تو میں اسے سمجھا دوں گی۔ شام کو حسن رائمہ آپی کے پاس جا کر بیٹھا اور کتاب نکالنے لگا۔ رائمہ آپی نے حسن کو ٹوک دیا، نہیں حسن، آج ہم نصابی کتاب سے کچھ پڑھنے کے بجائے عملی زندگی کے متعلق بات کریں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ وقت پر نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ باجی دیکھیں، ہمارے پاس اور بھی کام ہوتے ہیں، مشاغل ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے میں ان کو نمٹا کے نماز پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، حسن نے جواب دیا۔ رائمہ آپی نے حسن کا موقف سنا اور کچھ توقف کے بعد بولی، دیکھو حسن، ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور محبت کے حصول کی خاطر، تو جب اللہ تعالیٰ نے ادائیگی نماز کے لیے وقت مقرر کیا ہے تو کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے کہ اس وقت سے روح گردانی کریں؟ اگر تمہیں کوئی بہت عظیم شخص ملنے کے لیے بلائے تو کیا تم اس کے دیے گئے وقت میں تبدیلی کرو گے، دیر سے جاؤ گے؟ نہیں نا، تو اللہ عظیم کون ہے؟ ہمارا پروردگار ہے، سب سے بڑھ کر، سب سے برتر، سب سے بزرگ، سب سے عظیم تر، تمام بادشاہوں کا بادشاہ۔ تو جب تمام بادشاہوں کا بادشاہ آواز لگائے تو کیا تم دیر سے جاؤ گے؟ اس کے بتائے ہوئے وقت پہ نہیں جاؤ گے؟ اور جس وقت مؤذن اذان دیتا ہے تو ہر مسلمان انہی الفاظ کو دہراتا ہے اور ان الفاظ کے سبب قلب مسلم پر محبت الہی کا سحر طاری ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسی سحر کے زیر اثر نماز ادا کریں تو یقیناً خوشی و خصوص سے ادا کر پائیں گے۔ اور ویسے بھی نماز میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ 20 منٹ۔ اگر ان 20 منٹوں کے بدلے انسان کو مالک کائنات کی محبت اور قربت کا حصول ہوتا ہے تو یہ ہرگز گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ ساری زندگی میں اگر ہر دن نماز مقرر وقت پر ادا کریں تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ اس لیے ہمیں وقت پر نماز پڑھنی چاہیے۔ ویسے بھی تم نے ہی اماں کو کہتے سنا ہوگا، ویلے دی نماز کو ویلے دیا ٹکڑا، یعنی جو وقت پر ادا ہو جائے وہی نماز ہے اور جو بے وقت ادا کی جائے وہ صرف ٹکریں ہی ہیں۔ بے حیثیت مسلمان ہمیں نماز کی ادائیگی کا وقت اپنے روزمرہ کے کام دھندے کی مناسبت سے طے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کام دھندے نماز کے اوقات کی مناسبت سے طے کرنے چاہیے۔ امید ہے کہ میری بات سمجھنے کی نہ صرف کوشش کرو گے بلکہ اس پر عمل بھی کرو گے، کیونکہ علم بغیر عمل کے بیکار ہے۔ رائمہ آپی کے چپ ہونے پر حسن سر جھکائے کمرے سے باہر آ گیا۔ امامہ آپی نے حسن کو گیٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو بولی، ارے حسن، کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے، حسن نے مختصر جواب دیا، مگر ابھی تو نماز میں وقت ہے۔ امامہ آپی نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، صرف 5 منٹ، حسن نے جواب دیا، اور دونوں بہن بھائی کھلکھلا اٹھے۔ بڑی سوچ۔ گرمیوں کی ایک صبح ہیرا بیدار ہوئی، فجر کی نماز ادا کی، دعا مانگی اور پھر سو گئی۔ 3 مہینے بعد اس کے میٹرک کے امتحان ہونے والے تھے، مگر ہیرا نے کبھی اس پر سنجیدگی سے غور ہی نہیں کیا۔ امی سے اکثر اس بات پر ڈانٹ بھی پڑتی تھی، مگر ہیرا کے سر پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ بڑے بڑے خواب دیکھنا ہیرا کا اہم مشغلہ تھا۔ اپنی امی کو تسلی دینے کے لیے ہیرا نے کہا، امی جان آپ فکر نہ کریں، میں امتحانات میں اول پوزیشن حاصل کروں گی اور ٹاپ کر کے آپ کا اور ابو کا سر فخر سے اونچا کروں گی۔ امی نے کہا، ہیرا ٹاپ کرنے کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے،
ہیرا کے ابو نے ہیرا کو بلا کر کہا، بیٹا اس دنیا میں انسان کی عزت تعلیم کی بدولت ہی ہوتی ہے، تم دل لگا کے پڑھو تاکہ مجھے تم پر فخر محسوس ہو سکے۔ ہیرا نے کہا، ابو فکر نہ کریں، میں آپ کا سر فخر سے بلند کروں گی۔ ابو کے اس جملے نے ہیرا کے دل میں گھر کر لیا اور ہیرا نے تن من دھن کی بازی لگا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر دن کیا اور رات کیا، آخر 6 ماہ بعد ہیرا کے امتحانات کا نتیجہ اخذ ہونا تھا۔ امی جان نے شکرانے کے طور پر ہیرا کی طرف سے پاس ہو جانے پر دیگ بانٹنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ سب لوگ ہیرا کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے۔ آخر وہ دن آ گیا جب اس کا نتیجہ نکلنا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کے ساتھ سب کے دل دھک دھک کر رہے تھے، مگر ہیرا ادھر ادھر حشاش بشاش پھر رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ آخر 10:10 پر پتہ چلا ہیرا نے نہ صرف اپنے اسکول میں بلکہ پورے بورڈ میں ٹاپ کیا ہے۔ 1 منٹ کے لیے تو سکوت سا چھا گیا تھا۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ ہیرا اس قدر قابل اور ذہین نکلے گی۔ پورے محلے میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، لوگوں نے مبارکباد دینے کے لیے فون کیے۔ آخر میٹرک کے نتیجے کے بعد ہیرا کو اچھے کالج میں داخلہ ملا۔ 2 سال بعد ہیرا کے ابو نے اسے آگے پڑھنے کے لیے PhD کے لیے باہر بھیجا۔ 6 سال بعد ہیرا واپس لوٹی۔ ہیرا کے ابو نے ہیرا کو اپنے پاس بلا کر کہا، بیٹی مجھے تم پر فخر ہے اور اللہ نے تم جیسی بیٹی مجھے دی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تم جیسی بیٹی ہر ایک کو دے۔ ابو کے یہ الفاظ سن کے ہیرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہیرا کی زندگی کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے باعث فخر بنے، اور یہ مقصد پورا ہو گیا۔ ہیرا کی زبان سے بے اختیار یہ شعر نکلا، جب ہمت جواں ہو اور جذبے جنون بن جائیں تو منزلیں خود آگے بڑھ کر سلام کرتی ہیں۔ پھر ہیرا کی شادی بہت امیر خاندان میں ہوئی۔ اسے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں بار بار جانے کا موقع ملا۔ ہیرا اپنے امی ابو کو ساتھ لے کر حج کرنے بھی گئی۔ ہیرا نے اپنی تعلیم کے ذریعے دوسروں کو بھی فیض یاب کیا۔ اس نے غریب طلباء کے لیے مفت اسکول بنا رکھا تھا تاکہ وہ بھی تعلیم کے بل بوتے پر وہی مقام پا سکے جیسا کہ ہیرا نے پایا تھا۔ والدہ کا پرس۔ ایک بار ایک عزیز کی شادی کے سلسلے میں والدہ صاحبہ کو لے کر پرل کانٹیننٹل ہوٹل جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ہمارے قریبی عزیز ملنے آئے۔ انہوں نے والدہ کو ایک بڑی رقم دی اور کہا، یہ امانت ہے اور جب مجھے ضرورت ہوگی میں لے لوں گا۔ جب تقریب ختم ہوئی اور ہم واپسی کے لیے کار پارکنگ میں آئے تو والدہ صاحبہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اوڑھنے کے لیے برقع درست کرنے لگی اور اپنا پرس جس میں کافی رقم تھی قریبی کھڑے ایک اسکوٹر کی سیٹ پر رکھ دیا۔ برقع ٹھیک کرنے کے بعد انہیں پرس اٹھانا یاد ہی نہ رہا اور وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جب آدھا راستہ طے ہو گیا تو میں نے ایک جگہ پیٹرول بھروانے کے لیے گاڑی روکی۔ پیٹرول ڈلوایا تو میں نے والدہ صاحبہ سے کہا، آپ اپنے پرس میں سے کچھ پیسے دے دیں۔ اس پر انہیں یاد آیا وہ اپنا پرس بھول آئی ہیں جہاں انہوں نے برقع درست کیا تھا۔ میں نے پریشانی سے کہا، اس میں تو کافی رقم تھی، اب وہ پرس کہاں ملے گا؟ وہ کہنے لگی، مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے وہ پرس کہیں نہیں جائے گا۔ جب ہم آدھے گھنٹے بعد وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پرس اس جگہ اسکوٹر سیٹ پر رکھا ہوا تھا اور رقم بھی پوری تھی۔ حالانکہ اس دوران بے شمار لوگ کار پارکنگ میں آئے ہوں گے لیکن کسی کی پرس پر نظر نہیں پڑی۔ اسے والدہ صاحبہ پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سمجھ لیں۔ یہاں پر میں صرف ایک بات کہوں گی، جب آپ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے اور ایمانداری کو اپنی زندگی کا اصول بناتے ہیں تو آپ کی ایمانداری کا اجر اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے آپ کی چیزوں کی۔